جی، آج ہم بات کریں گے میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ جب وہ وطن واپس آتے ہیں الیکشن سے پہلے، تو ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے ایک مضبوط امیدوار تھے اور لوگوں کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف ہی ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہونا پڑا، اور کیا یہ سازش تھی یا اس میں کوئی اور وجوہات تھی۔ دوسری بات، ہم موجودہ حکومت کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو اتحادی حکومت ہے ان کو کیا مشکلات ہوگی، اور اصل جو اختیارات ہوں گے وہ کن کے پاس ہوں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے۔ جب وہ وطن واپس آتے ہیں تو ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے جو مضبوط ترین امیدواروں میں سے وہ ہیں، اور ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے حوالے سے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے اب لوگوں کے دو رائے ہیں یہاں اس وقت۔ ایک رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں اکثریت ملتی ہے تو ہم ملک کی جو موجودہ حالات ہے، معیشت ہے، اس میں ایک مضبوط حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ ایسی حکومت جو کسی اتحادی کی محتاج نہ ہو اور ایک آزاد فیصلے کر سکیں تاکہ ملک کے معیشت میں بہتری لائی جا سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اگر حکومت آتی ہے اور وہ سادہ اکثریت سے جیتی ہے تو وہ پھر وہ مضبوط پوزیشن پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکے۔ تو بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کو اتنی سیٹیں نہیں مل سکی جتنی کہ وہ توقع کر رہے تھے، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا اور میاں شہباز شریف کو کہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ دوسری جو بات ہے اس میں جو واقفان حال اور جو ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان کافی محاذ آرائی بھی ہوتی رہی ہے، اور ان میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے وہ بھی موجود تھا۔ میاں نواز شریف کی جو شخصیت ہے ان کو جاننے والے جتنے ان کو قریبی جو جاننے والے وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے سیاسی کردار کے حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملکی معاملات میں جو ایک حد سے زیادہ مداخلت ہے اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اسٹیبلش کو بھی معلوم تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر میاں نواز شریف کو وطن واپس کیوں لایا گیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی، اور وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور جتنی بھی اتحادی جماعتیں تھیں وہ انتہائی غیر مقبول ہو گئی تھی۔ غیر مقبول کیوں ہوئی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو آئی ایم ایف کے شرائط ماننی پڑی۔ جب عمران خان نے حکومت چھوڑی اور ان کو وہاں پہ نکالا گیا تھا، اس وقت اس نے کچھ ایسے فیصلے کیے تھے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے تھے اس سے متصادم تھے، جس کے بعد آئی ایم ایف نے مزید کڑی شرائط لگا دی تھی اور اس کو پورا کیے بغیر معاملات آگے بڑھ نہیں رہے تھے، اور جس کی وجہ سے ملک میں ہم نے دیکھا کہ مہنگائی بھی بڑھی اور لوگوں کو کافی اس حوالے سے دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو 16 مہینے کی جو حکومت انہوں نے کی تھی اس کے نتیجے میں یہ ساری جماعتیں انتہائی غیر مقبول ہو گئی تھی، لوگوں میں ان کے حوالے سے ناپسندیدگی بڑھ گئی تھی۔ تو یہ ایک وجہ تھی کہ میاں نواز شریف کو وطن واپس لانا ضروری تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے، جس طرح نون آپ کو کہتے ہیں، تو یہ نواز شریف کے نام سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی نواز شریف کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک اچھے لیڈر نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں پہ پسندیدگی ہے،
وہ ایک بڑے پائے کے لیڈر ہے، نیشنل لیول لیڈر ہے، جبکہ میاں شہباز شریف کے حوالے سے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مانتے ہیں، اور ماضی میں بھی جو ہے ان کا ہمیشہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کسی بات پر اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہر بات یس سر کہتے ہیں۔ جب آپ یس سر کہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی مسائل نہیں ہوتے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایسے لیڈرشپ قابل قبول ہوتی ہے۔ جب میاں نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو لاہور میں ایک بہت بڑا جو جلسہ ہے، اس میں جب دیکھتے ہیں کہ عوام بہت زیادہ ہے تو وہ 2-3 باتیں ایسے کر جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے مفادات سے متصادم تھی۔ انہوں نے بڑے نرم الفاظ میں گلے شکوی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کیے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ مجھے ملک سے باہر جانا پڑا، ہمارے خلاف مقدمات بنے، اور آپ نے ایک لاڈلے کو لے کے، اور ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کے لیے حالات، معاشی حالات مزید خراب ہوئے، تو جو آپ لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اسے آپ کو سیکھنا بھی چاہیے۔ ایک انہوں نے عشاء کنایوں میں ان کو جو ہے ایک گلا شکوہ بھی کیا۔ دوسری جو اہم بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ہم اگر ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمسایہ ممالک بشمول انڈیا، افغانستان، ایران، چائنا سب کے ساتھ اچھے سیاسی، سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ اس حوالے سے جب ہم انڈیا کے ساتھ سیاسی، سماجی اور کاروباری تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو مفادات ہوتے ہیں وہ پھر میاں نواز شریف کے بیانات سے متصادم تھے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ بہت سے معاملات جس میں وزارت خارجہ کے امور ہوں، اور بہت سے آج کل تو وزارت خزانہ بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں، وزارت داخلہ پہلے سے ان کے پاس تھا، تو وہ اپنے سیاسی لیڈران کی خارجہ امور کے حوالے سے اس طرح کے بیانات کو کبھی بھی پسندگی کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ لانا چاہتے ہیں بے شک لائے، لیکن ان کو اکثریت دیں تاکہ وہ کسی دوسری جماعتوں کے محتاج نہ ہو، کیونکہ انہوں نے جو 16 مہینے کے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ دیکھ لی تھی کہ کیسے اگر اتحادی جماعتوں کی حکومت ہوتی ہے تو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ہر سیاسی جماعت کی ایک الگ سوچ ہوتی ہے، اور پھر سب کو خوش رکھنا وہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اکثریت حاصل کرے، اگر اس کی پارٹی نہیں بھی کرتی کوئی دوسری بھی، لیکن سادہ اکثریت کی جماعت جو ہے وہ بہتر طور پر بہتر معیشت کے لیے فیصلے کر سکتی ہے، اور اس سے ملک کی معیشت کا فائدہ ہوگا اور ایک سیاسی استحکام آئے گا۔ الیکشن جب ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے جو بڑے قریبی ساتھی ہوتے ہیں وہ الیکشن میں ہار جاتے ہیں یا ہروا دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کسی اور وقت ہم بات کریں گے۔ ان میں رانا ثناء اللہ ہے، خرم دستگیر ہے، سعد رفیق عوان ہے، جاوید لطیف ہے، اور عابد رضا کوٹلو، اس طرح بہت سے ایسے لوگ جو میاں صاحب کے قریب تھے، ان کو یا تو وہ ہارے ہیں یا ان کو ہروایا گیا۔ جبکہ میاں شہباز شریف کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان کے جو قریبی لوگ تھے ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ سپورٹ بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی جو ہے ایبٹ آباد کے حلقے سے ہار جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کچھ اینکرز کی جانب سے بھی کہ اب میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کو وزارت عظمیٰ کے حوالے سے جو ہے اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اگر وہ وزارت عظمیٰ کے حوالے سے آتے ہیں تو ایک کمزور امیدوار ہوں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی جو ان کی سیٹ جو انہوں نے جیتی تھی وہ بھی ایک حد تک انہوں نے سوشل میڈیا میں بھی متنازع ہو گئی تھی، اور ایبٹ آباد میں بھی وہ ہار چکے تھے۔ تو اس وجہ سے ایک رائے یہی تھی کہ اخلاقی طور پر میاں نواز شریف کو وطن جو ہے وزارت عظمیٰ کے حوالے سے سیٹ سے دستبردار ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سے واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ حالات بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کا حصہ تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو اس لیے وطن واپس لائیں تاکہ وہ ان کے نام پہ ووٹ لیے جا سکیں، اور ان کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد میاں شہباز کے حوالے حکومت کی جائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اب آگے میاں نواز شریف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، یہ بھی بہت سی چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہے۔ عمران خان نے پچھلے دنوں جیل سے ایک بیان دیا تھا کہ اب 4 حلقے کھول دیں،
اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے لاہور کے حلقے کی بھی بات کی تھی، اور یہ اس لیے کی گئی تھی، ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر ان کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے ہمیں اس سے کوئی وہ اختلافات نہیں ہوگی۔ اس ٹائم تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے کہیں نہ کہیں پہ بات چیت چل رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو لیڈران کی طرف سے جو بیان بازی ہو رہی ہے اس وقت، جیسے انہوں نے کچھ یوٹیوبرز سے اظہار لا تعلقی کا بھی اعلان کیا ہے، اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ پاک فوج بھی ہماری ہے، اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت اور یہ چیزیں، تو یہ ایک طرح کے اشارے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے کہیں نہ کہیں پہ تحریک انصاف کو انگیج کیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ جو انہوں نے عمران خان نے جو بات کی ہے کہ آپ لاہور کی جو سیٹ ہے میاں نواز شریف کی جو جیتے ہوئے ہیں اس کو ری کاؤنٹنگ کی جائے، یہ بنیادی طور پر میاں نواز شریف کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، تاکہ میاں نواز شریف جو موجودہ حکومت ہے ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، اور اگر وہ کرتے ہیں اور ان کی کوئی ایسے معاملات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی رائے دے یا اثر انداز ہو ان کے فیصلوں پر، تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ری کاؤنٹنگ کی صورت میں ایک تلوار ہوگی، ایک چھری ہوگی میاں نواز شریف پہ رکھنے کے لیے، اور میاں اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ نواز شریف اب وفاق کی حکومت میں کوئی بھی مداخلت کرے۔ تو یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کے حالات بنے، اور میاں نواز شریف نے جس طرح فیصلہ کیا الیکشن کے بعد، انہوں نے شہباز شریف کو ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ آپ وفاق کی حکومت میں نہ جائیں، پنجاب میں ہمیں سادہ اکثریت حاصل ہے، ہمیں بغیر کسی اتحادی کے ہم حکومت کر سکتے ہیں، ہم یہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں اور اگلے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں۔ چونکہ میاں نواز شریف کو آگے ملک کے معاشی معاملات کے حوالے سے آگاہی تھی کہ IMF کے ساتھ مذاکرات بھی ہوں گے، اور جس کے بعد مہنگائی بھی ہوگا، جس کے بعد جو بھی حکومت ہوگی ان کے لیے مسائل انتہائی بڑھیں گے، لیکن چونکہ میاں شہباز شریف وعدہ کر چکے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے معاملات طے کیے تھے اس کے نتیجے میں انہوں نے نہ صرف حکومت بنائی بلکہ اتحادی حکومت کی طرف کا قیام عمل میں ہے، اور اس وقت وہ حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت چلتی ہے تو یہ کتنے عرصہ چلتی ہے، اور کیا ان کے پاس اس وقت اختیارات بھی موجود ہے اور کہ نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں وزیر اعظم کے بعد 3 ایک اہم ایسے عہدے ہوتے ہیں جو کہ حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں، اس میں وزارت خارجہ ہوتا ہے، وزارت داخلہ ہوتا ہے، اور وزارت خزانہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں جو محکمے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے لیے اسحاق ڈار جو ہے ایک امیدوار کی حیثیت رکھتے تھے، اور میاں نواز شریف نے کافی کوشش کی ہے کہ وزارت خزانہ کے حوالے سے اسحاق ڈار کا نام دیا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اسحاق ڈار اس لیے منظور نہیں تھے کہ پچھلے حکومت میں جب وہ وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو مطالبات تھے یا جو ان سے وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہ ان کے اوپر انہوں نے پورا نہیں اترے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا کچھ نہیں دیا جتنا وہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی جو ان کی مخالفت کرتے ہیں یا جو ان کی بات نہیں مانتے ان کو کبھی بھی وہ خوش نہیں رہنے دیتے، ان کے لیے مسائل میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہم نے اسحاق ڈار کے کیس میں بھی دیکھا اور بہت سے کیسز میں بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا پنگا لیا ہو تو ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ مسائل ضرور پیدا کرتی ہے۔ اب سننے میں یہ ایک وزارت خارجہ شاید اسحاق ڈار صاحب کو دیا جائے، تو اس میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کے جو معاونین ہوں گے وہ پھر سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں گے، اور اصل طاقت بھی انہی کے پاس ہوگی۔ اور اگر وزارت خارجہ کی ہم بات کریں تو ان کی ساری ڈائریکشن اسٹیبلشمنٹ سے آتی ہے، تو وہ ایک ایسی پوسٹ ہوتی ہے کہ جس میں آپ صرف کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ GHQ اور ISI کے ہیڈ کوارٹر سے ہی آتی ہے۔ وزارت داخلہ کے حوالے سے جو ہے وزارت عظمیٰ جو پنجاب کا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے ان کا جو ہمارے نگران حکومت میں تھے ان کے حوالے سے نام آ رہا ہے، اور اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریبی ہیں، اور جس طرح کے انہوں نے پنجاب میں
اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی ٹاسک ان کو دیے ہیں اور انہیں کیا ہے تو اس کے حوالے سے اس کو نوازا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ حکومت میں کہ جو موجودہ حکومت کے پاس ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہی نظر آتی ہے، چاہے وزیر اعظم ہو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہیں، وزارت خارجہ، داخلہ اور وزارت خزانہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ بلوچستان میں ہم نے دیکھا تو انہوں نے وہاں پر بھی اپنے وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس میں ہمیں نہیں لگتا کہ موجودہ جو حکومت ہوں گی وہ اتنے آزادانہ فیصلے کر سکے گی، اور اگر وہ کرتے بھی ہے کوئی بھی ان کو بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے معیشت کے حوالے سے، IMF کے معاہدوں کے حوالے سے، تو اس کے نتیجے میں مہنگائی بھی ہوگی اور اس مہنگائی کے اثرات عام افراد تک ہوگی، جس کی وجہ سے پھر ہم یہ دیکھیں گے جو PDM میں جس طرح یہ جماعتیں غیر مقبول ہوئی تھی اس میں بھی ہو جائیں گی۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ گالیاں تو اتحادی جماعت کو پڑے گی، فائدہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا۔ تو سیاستدانوں کو بھی یہ چیزیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کب تک ہوگا، یہ کھیل کب تک جاری رہے گا، کب تک اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کو آگے لے کے آئے گی، نااہل لوگوں کو آگے لے کے آئے گی اور حکمران بناتے رہے گی، اور اس کے بعد ملک کی جو معیشت ہے وہ اب سے ابتر ہوتے جائے گی۔ تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو سیاست کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ والوں کو ملک کے دفاع کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں وہ کرنی چاہیے، لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی سیاست کر رہی ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کو سیاست کی کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ان کو سیاست کی سمجھ آتی تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اتحادی حکومت، وہ کبھی بھی اس حکومت میں نہیں بیٹھے ہوتے۔